اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے درس کے اندر انعام یافتہ جو لوگ تھے ان کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں۔ اب قرآن کی اسی آیت کی تفسیر دوسری جگہ سے ملی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار لوگ ہیں انعام یافتہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء۔ انبیاء کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ سنت وہ میرے نبی علیہ السلام کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو حضور علیہ السلام کی اتباع کرو۔ یہ پکا ارادہ کر لیں، مرنا جینا وہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، بھئی ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں، حضور علیہ السلام کی سنت کے اوپر ہم نے مر مٹ جانا ہے۔ جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت سارے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، بدعات سے دور ہو جاتا ہے، ہر بیماری سے دور ہو جاتا ہے، حضور کی سنت کے پیچھے جان دے دیتے ہیں۔ اسی طرح صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، یہ تینوں گروہ وہی ہیں جنہوں نے نبیوں کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کے درس میں یہ بات اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ بھائی جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، ہمارا جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ اب ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہود ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں یہ عیسائی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا یہود، یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ غضب پہ غضب لے کر لوٹے۔ کیونکہ بندہ گمراہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو لا علمی کی وجہ سے، بندے کے پاس علم نہیں، نالج نہیں، گمراہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ضد کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ علم بھی ہوتا ہے، اب یہود کے پاس اتنا علم، اللہ نے قرآن میں دوسرے پارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بندہ سگے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔ محض ضد کی وجہ سے کہ حضور بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اس ضد کی وجہ سے حضور کو نہیں پہچانا۔ یہود کے پاس بڑا نالج تھا، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی تورات کی عالمہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے پیاری اور قیمتی صحابی ہیں، ان کی بہن تورات کی عالمہ تھی۔ ان کی بہن نے ان کو بتایا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ ان میں یہ بھی بتایا، چونکہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، کہ جب حضور وہ مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے لوگ سارے سفید سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام ایک دفعہ کھجور پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھجوریں خوشے توڑ رہے ہیں، چونکہ اونچی جگہ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہن نیچے بیٹھی ہوئی ہے وہی تورات کی عالمہ۔ انہوں نے فرمایا بہن تو جس کا کہتی ہے لگتا ہے آج وہی آ رہے ہیں، سفید سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو خوشی سے رہا نہ گیا، اترے اور وہ کھجور کے خوشے جو توڑے ہوئے تھے
وہ رکھ بھی نہ سکے، سنبھال بھی نہ سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی میرے نبی کے چہرے انور کی زیارت کی، کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ تو کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، فوراً اسلام لے۔ اور بہن کو آ کر بتایا، بہن میں ایمان لے آیا ہوں حضور پہ۔ انہوں نے کہا بتانا نہیں، یہود تجھے قتل کر دیں گے۔ جان بوجھ کے ضد کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا غضب والے ہیں، اللہ کے غضب والے ہیں یہود، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، گمراہ کیوں ہوئے، غضب ان پر اللہ کا کیوں؟ یہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یا اپنے بارے میں کہتے تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا نحن ابناء اللہ واحباہ، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ ہاں اگر گئے بھی صحیح، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، جائیں گے تو بس چند گنتی کے دن جائیں گے، بس 40 دن کہتے تھے جائیں گے بس۔ تو یہ ان کے نظریے تھے، غلط باتیں تھیں، اور کہانی مانا، ہیلیں حجتیں، یہ بھی تو یہود کا ہی واقعہ ہے جو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلیں حجتیں کی، ہفتے والے دن یہ کام، وہ چھوٹی چھوٹی کھالیاں بنا کے، لنک بنا کے حوض بنا لیے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں چونکہ اوپر آ جاتی تھی ترستے تھے، ہفتے والے دن پھر مچھلیاں ان لنکوں کے ذریعے سے وہ اس گڑھے میں پہنچ جاتی تھیں، بس وہ لنک بند کر دیتے، اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے۔ یہ یہود کے کرتوت اتنے گندے ہیں، یہ اللہ کے غضب والے لوگ ہیں۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں بچا، وہ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بس بظاہر نام ہے ماننے والے، حقیقت ماننے والے نہیں ہیں۔ اور جن عیسائیوں نے بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر لی اور دل سے تسلیم کر لیا، اللہ نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ بنو طے کا ایک واقعہ ہے، جن کے قبیلے سے حاتم طئی تھے۔ امام ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حاتم طئی، آج تو ہم شاید سوچتے ہیں کہ ان کے پاس شاید اتنا مال نہیں تھا، تھوڑا بہت دیتا رہتا تھا، مشہور ہو گیا جی، بڑا سخی تھا۔ کہتے 18 دفعہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال ایک دفعہ خرچ کر دیا، 18 دفعہ گھر کا سارا کچھ خرچ کر دیا ایک دفعہ بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا کیا تھا نا، ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا مال اٹھا کے دے دیا، اور ایک دفعہ وہ تحقیق کی، پتہ چلا، کتابیں دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس وقت، یہ تقریباً 10 سال پہلے کی تحقیق میں، تقریباً 8 لاکھ بنتا تھا اس وقت کا، جو حضرت ابو بکر صدیق نے لا کے رکھ دیا تھا۔ ہم سوچتے شاید کوئی ایک سوئی پڑی تھی، کوئی ایک چارپائی پڑی تھی، کوئی چیز پڑی تھی، بس لے جی نمبر بن گیا، نمبر نہیں، واقعتاً مال تھا ان کے پاس۔ آج سے 10 سال پہلے 8 لاکھ کا مال، آج میرے خیال میں وہ 15-20 لاکھ کا مال بنتا ہے، جو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سارا حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو حاتم طئی بھی 18 دفعہ اپنے گھر کا سارا کچھ خرچ کر چکا تھا۔ حاتم طئی کی ایک بہن تھی۔ اب بنو طے قبیلے پر حضور علیہ السلام کے صحابہ نے چڑھائی کی، وہ عیسائی تھے، مانتے نہیں تھے، تو ان کے کچھ لوگ ہاتھ میں آئے، وہ جو لوگ ہاتھ لے کے آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور میں تو بوڑھی عورت ہوں، اور جو میرا اصل نمائندہ ہے میرا بھتیجا عدی وہ تو بھاگ گیا ہے، یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، حضور میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ پر رحم کھائیے، مجھے آزاد کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا جا تو آزاد۔ پاس میں حضرت علی کھڑے تھے، تو بوڑھی ہے تو کیسے جائے گی، حضور سے سواری بھی مانگ لی۔ اب دیکھیں، ایک تو حضور نے اتنا احسان کیا، چھوڑ دیا فوراً، اور پھر اوپر سے حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کیا کر لیں، سواری مانگیں۔ انہوں نے سواری مانگی، حضور نے سواری بھی دے دیجئے، سواری بھی لے۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے! اب اس نے سواری بھی لی، سوار ہوئی، جا کے پہنچی اپنے بھتیجے کے پاس، عدی میں ایسی ہستی سے ہو کے آ رہی ہوں، تیرا باپ بھی ہوتا میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا جیسے اس ہستی نے کیا ہے۔ عدی تو چل جا کے حضور کی خدمت میں اسلام قبول کر۔ عدی آیا حضور کی خدمت میں۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ گلے کے اندر وہ صلیب کا قسم کا نشان، جس طرح آج کل ہم ٹائی پہن لیتے ہیں،
हुजूर ने फरमाया अलकी अन का हादल वसन, अदी ये उतार, ये क्या तूने बुत पहन रखा है। ये उनका अकीदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे लटकाए गए थे, माअज़ल्लाह। हालांकि ऐसी बात नहीं, अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों पे बुलंद उठा लिया है, उनको सूली पे नहीं लटकाया गया, सलीब पे नहीं चढ़ाया गया। हुजूर ने वो उतरवा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने समझाया, अदी तू कब तक दूर भागेगा, हुजूर की वहदानियत को कब तक तू नहीं मानेगा, क्यों तू अल्लाह अकबर से पीछे भागता है। अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर मैं ईमान ले आया, मान गया मैं। हज़रत अदी ईमान ले आए। तो ये ईसाइयत, ये क्या करते थे, ये क्यों जाल हैं, ये क्यों गुमराह हुए, ला इल्मी की वजह से इन्होंने अपने नबी को बड़ा चढ़ाया। क्या कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि ये अल्लाह हैं, इनमें अल्लाह आ चुका है। कभी कहते थे ये इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। कभी कहते हैं 3 अल्लाह हैं, उनमें से एक ईसा हैं। तो अल्लाह ने उनका रद्द किया, भाई इन्होंने कुफ्र किया है जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्न मरियम, और इन्होंने कुफ्र किया जो कहते हैं मसीह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, बड़ी अजब हदीस, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा बिन मरियम, लोगों मेरी तारीफ में ऐसा मुबालगा ना करना जैसा नसारा ने अपने नबी ईसा बिन मरियम की तारीफ में मुबालगा किया। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूला, तुमने भी अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मुझे कहना है, मुबालगा ना करना तारीफ। अब वो गुमराह क्यों हुए हैं, इसी वजह से कि अपने नबी की शान में मुबालगा किया, इस कदर मुबालगा कि उसे खुदा बना लिया, अल्लाह बना लिया, अल्लाह का बेटा बना लिया। तो लिहाजा हमारे नबी अलैहिस्सलाम, किस्सा मुख्तसर है, बादद खुदा बुजुर्ग तूई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी हस्ती का दर्जा है वो महज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह नहीं है मखलूक, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के बाद सबसे बढ़ के दर्जा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, अंबिया के इमाम हैं, सबसे प्यारी बड़ी हस्ती यही। तो हमें मना किया गया कि आपने इस तरह नहीं करना। सूरत फातिहा की ये इख्तिताम है, ख़त्म हो गई सूरत फातिहा। शैतान ने 3 दफ़ा वबेला किया, शोर मचाया। एक दफ़ा जब मेरे रब ने फरमाया ना फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, चला जा तू मरदूद है, शैतान ने बड़ा शोर मचाया, मेरे साथ क्या हो गया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को बेअसत मिली, हुजूर को नबी बनाया गया, शैतान ने बड़ा शोर मचाया, थाड़ पिट की बड़ी। और जब मेरे नबी को सूरत फातिहा अल्लाह ने दी, शैतान ने बड़ा शोर मचाया, भाई मेरे साथ क्या हो गया, जुल्म हो गया। तफसीर अज़ीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ लिखते हैं कि जिसने सूरत फातिहा पढ़ी उसने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान चारों किताबें पढ़ ली। इतनी फजीलत है इसकी। जिसने सूरत फातिहा पढ़ी, तौरात उसने गोया पढ़ ली, ज़बूर पढ़ ली, इंजील पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया। तो भाई जितने हम मुकल्लफ हैं, इंसान हैं या जिन हैं, ये 2 हालतों से खाली नहीं, या हम इनाम याफ्ता हैं या फिर हम पे अल्लाह की लानतें बरस रही। अगर ऐसे करतूत करेंगे कि जिसकी वजह से लानतें बरसती हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना लाअनहुमुल्लाह मल्लाअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि, तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह का ग़ज़ब है, लानते हैं। और अगर हम इनाम याफ्ता लोगों वाले काम करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हैं, तो फिर हम इनाम याफ्ता लोग हैं। और सिर्फ खाली खुली दावे काफ़ी नहीं है, सिर्फ निस्बत कर लेना जी हम हनफी हैं, सिर्फ निस्बत कर लेना हम अहले हदीस हैं, सिर्फ निस्बत कर लेना कि हम अहले सुन्नत हैं, सिर्फ निस्बत कर लेना जी मैं नक्शबंदी हूँ, मैं इस निस्बत कर लेना जी मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी का चाहने वाला जीलानी हूँ। सिर्फ निस्बत काफ़ी नहीं होती। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा, वगरना कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद तुझे नहीं बचा सकूंगा। अपनी फुफ्फी को फरमाया, मेरी फुफ्फी बचा अपने आप को जहन्नम की आग से। मेहनतें करनी पड़ती हैं, मुजाहदे करने पड़ते हैं, अल्लाह के फजल की उम्मीद रखनी पड़ती है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगानी पड़ती है। खाली खुली निस्बत ये हम हुजूर के उम्मती हैं, सिर्फ निस्बत, महज निस्बत काफ़ी नहीं होती, फिर काम करके दिखाना पड़ता है। वाक़ियतन हुजूर क़यामत वाले दिन कहें ये मेरा उम्मती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना, हुजूर आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के वुज़ू के आज़ा क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे, मैं पहचान जाऊंगा ये मेरे उम्मती हैं।
ہم وضو ہی نہ کریں، ہم نماز ہی نہ پڑھیں، ہم کہیں ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، پھر خالی کھلی دعوے تو کوئی کام نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا قیامت والے دن جب ان کو میرا رب جہنم میں پھینک رہا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے اللہ اس سے بڑی اور رسوائی اور کیا ہوگی کہ ابراہیم کا ابا جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہاں البتہ تجھے رسوائی سے بچا لیتا ہوں، اسے ایک جانور کی شکل میں متشکل کر کے جہنم میں بھیج دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے ابا کو بجو کی شکل میں بنا کے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ابراہیم کی رسوائی نہ ہو، لیکن ڈالا کہاں جائے گا؟ جہنم کے مشرک۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے چچا کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں نے آگ کو آر پر ترجیح دی ہے، کل کو یہ نہ کہیں حضور کے چچا آگ کے ڈر سے ایمان لے آئے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ انک لا تہدی من احببت، میرے رب نے فرمایا محبوب آپ جسے ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت رب کے ہاتھ میں۔ تو یہ خالی خلی دعوے کہ صرف نسبت ہم حنفی ہیں، حنفیوں والے کام ہی نہیں ہیں۔ جس طرح امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے ہم لیتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کہیں جی ہم حنفی ہیں، ہم جس طرح انہوں نے سمجھا ویسے چلتے ہیں، تو خالی نسبت کیا فائدہ دے گی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے موحد آدمی تھے، اور اگر ہم شرک کر کے ہم کہیں ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کے نام لے وائے، خالی نسبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ تو لہذا خالی خلی نسبت نہیں، واقعتاً جس طرح وہ عاشق رسول تھے، جس طرح وہ اللہ کے عاشق تھے، ویسے ہم اپنے اندر عشق کو جگہ دیں، جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہم بھی ویسے چلیں، تو پھر انشاءاللہ یہ نسبتیں فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے اللہ بچائے اور ان کی مشابہت سے بھی بچائے۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر میرا لباس، میرا طور طریقہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، اور میری داڑھی، میری شکل، میرا سر، میرے سر کے بال، اب سر کے بال دیکھے برابر کٹواتے ہیں، اگر میں انگریزوں والے بال کٹواؤں، ادھر سے چھوٹے، ادھر سے چھوٹے، ادھر سے بڑے، یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے۔ خیر المدارس کی ایک دائمی جنتری ہے، اس پہ لکھا ہے کہ جس کے بال اگر انگریزیاں ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، جائز نہیں۔ اور داڑھی چھوٹی کروانا، خدا را توبہ طائب ہو جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، اپنی داڑھی کو آنے دیں۔ یہی داڑھی، اسی داڑھی کو لے کے میں نے یونیورسٹی میں ایم فل کی ہے، اسی داڑھی کو لے کے میں نے کالج میں 4 سال پڑھایا ہے، اسی داڑھی کو لے کے میں سکول میں پڑھاتا ہوں۔ یہی داڑھی مجھے کیا کہتی ہے؟ ہم بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں، داڑھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نہیں، بہروپیہ ایک جو حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا، ویسے آسا ویسے پگڑی باندھ کے ہر وقت نقالی کرتا، جب اللہ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا، حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ بہروپیہ زندہ ہے، اللہ اس نے تو مجھے زیادہ تکلیف دی تھی، ابھی تک یہ زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس بندے کو کیسے غرق کرتا جو تیری پگڑی جیسی پگڑی باندھتا تھا، تیری داڑھی جیسی اس کی داڑھی تھی، تیری طرح عصا پکڑتا تھا، تیری نقالی کرتا تھا۔ تو اللہ نے نقل کو اصل کے ساتھ ملا دیا، بچا دیا۔ ہم نقل تو کریں حضور کی، ہم داڑھی تو رکھیں، ہم پگڑیاں تو پہنیں، ہم نماز تو پڑھیں، ہم نقل تو کریں، امید ہے اللہ اصل کے ساتھ ملا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا